صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. واجب الاحترام بھائیوں، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دنیا کا ہر شخص اس کا تعلق کسی بھی گروہ سے ہو، دینی گروہ سے ہو یا دنیاوی گروہ سے ہو، ہر شخص وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو. اگر کوئی بزنس مین ہے تو وہ بھی اپنی کامیابی کا خواہش مند ہے. اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی ذمہ دار ہے، لہذا ہر شعبے کا ہر شخص وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کے اندر کامیاب ہو، اور اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر بندہ محنت کرتا ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے. تو اصل کامیابی کہ جس کامیابی کے لیے میں اللہ رب العالمین نے کہا اور جس کامیابی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور جس کامیابی کے لیے تقریباً اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، وہ حقیقی کامیابی ہے. اور اگر مجموعی طور پہ ہم دیکھیں تو اس کامیابی کے لیے ہماری تگودو نہیں، ہماری کوشش نہیں ہے، کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اور وہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت ہے کہ جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، جس کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے. اور جب اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت ہے تو اللہ رب العالمین نہیں چاہتے کہ اللہ کے یہ بندے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں، بلکہ یہ چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ میرے یہ بندے میری رحمت کے مستحق ہوں اور میری جنت کے مالک بنے اور کامیابی ان کا مقدر بنے، کامیابی ان کے قدم چومے. اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتے ہیں. اور کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں کہ جن آیات کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تھی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس میرے بھائی کو قرآن مجید کی تعلیم دینا اور اس میرے بھائی کو اسلام کی فقہ یعنی اسلام کی سوچ، اسلام کی سمجھ، اسلام کا تفہم یا اللہ اس میرے بھائی کو عطا کرنا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رات کا ٹائم تھا، میں اپنی خالہ کے گھر سویا ہوا تھا، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں. عمر چھوٹی تھی. رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تہجد کے لیے وضو کیا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور میں بھی اٹھ گیا، میں بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. رات کا پہر تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 رکعات پڑھ کے سلام پھیرا تو دیکھا تو میرے ساتھ میرا بھائی عبداللہ بن عباس کھڑا ہے. آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ چھوٹا بچہ، ابھی اس کو میں نے بیدار نہیں کیا، یہ خود ہی اپنے شوق کے ساتھ اٹھا اور تہجد کی نماز ادا کی. پیارے پیغمبر نے خوشی میں عبداللہ بن عباس کو سینے سے لگایا اور اس وقت پیارے نبی نے یہ دعا کی کہ اے اللہ آدھی رات کا ٹائم ہے اور تو پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے اور اس وقت تو خود کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی مانگے میں اسے عطا کرتا ہوں. یا اللہ اس وقت میں اپنے بھائی کے لیے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہم علمہ القرآن. یا اللہ اس میرے بھائی کو قرآن مجید کا علم دینا.
وَفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اور اس کو دین کا تفہم، دین کی سمجھ، دین کی سوچ اور دین کے بارے میں معلومات یا اللہ اس کے ذہن میں ڈالنا۔ پیارے پیغمبر نے آدھی رات کے ٹائم اپنے بھائی کے لیے یہ دعا کی، اور اس دعا کا یہ نتیجہ تھا کہ تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر قرآن مجید کی توضیح میں، اس کی تشریح میں اور اس کے سمجھنے میں اگر کسی کو کوئی مغالطہ پیش آتا تو پیارے پیغمبر کے بعد وہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس آتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا کی وجہ سے یہ اس مسئلے کو، اس آیت کو ایسے حل کرتے تھے کہ جیسے آج ہی اس کی وضاحت نازل ہو رہی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہا لوگوں سنیے، یاد کیجئے جس آیت کے شروع میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں سے دو چیزوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس میں کامیابی کی نوید سنائی جاتی ہے کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، تم کامیاب ہو اگر تم یہ عمل کرو۔ یا اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں جو چیز کامیابی کے اندر رکاوٹ بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو روک رہے ہوتے ہیں، اپنے بندوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، اگر کرو گے تو اصل کامیابی تم گنوا بیٹھو گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لوگوں آمنو کی آیات یہ کامیابی کا زینہ ہے، ان آیات کو پڑھیے۔ جتنی بھی کامیابی جو اخروی، حقیقی اور دائمی کامیابی ہے وہ یا ایھا الذین آمنو کی آیات کے اندر مضمر ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ایمان والے لوگ اور عمل صالح کرنے والے لوگ یہی کامیاب ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، آگے اللہ نے فرمایا کہ اولئک لہم ذالک والفوز العظیم، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، باغات ہیں، جنت ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اب چھوٹی سی بات ہم آگے چلاتے ہیں۔ یہ کامیابی کے پیچھے جو مین مقصد ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ اگر اللہ پہ ایمان ہوگا، میں یہاں تھوڑی سی بات کہنا چاہتا ہوں، ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم اسلام کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اگر ان 5 میں سے کسی ایک چیز کا انکار کیا جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ ایک کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اگر 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی مس ہو گئی تو ایمان نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، وعمل الجوارح۔ سب سے پہلی بات اپنی زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ اگر زبان سے اقرار نہیں ہے تو بندہ مومن نہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک مقام پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان جنت میں جائے گا یا مسلمانوں کے لیے جنت ہے. نہیں، اللہ نے جہاں بھی جب بھی جنت کا وعدہ کیا ہے، کامیابی کا وعدہ کیا ہے، جہنم سے آزادی کی بات کی ہے تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے اللہ نے وعدے کیے ہیں. ایمان والا جنت میں جائے گا، ایمان والے کے لیے خوشخبری ہے، ایمان والا اللہ کی رحمت میں ہوگا، ایمان والا کامیاب ہوگا، ایمان والا فرشتوں کے ساتھ ہوگا، ایمان والا انبیاء کے ساتھ ہوگا. اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا. چونکہ مسلم اور مومن میں فرق ہے بھائیو. مسلمان ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اور ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہر ایمان والا شخص جنت میں جائے گا. اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسی حدیث کی اندر اس کی وضاحت موجود ہے. اقرار باللسان، اپنی زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اس چیز کا اعتراف کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، صحت و تندرستی کا مالک، زمین و آسمان کا مالک، اچھے اور برے کا مالک، تقدیر کا مالک، ہر چیز کا خالق و ارض و سما مالک ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کا کسی معاملے میں توحید ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں. وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہ اکیلا 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 ہے. اللہ کی توحید کا اقرار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. جو کہتے ہیں، جو کہیں گے اس پہ ایمان لانا پڑے گا. اس کے بغیر چلیں گے تو اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. اسلام ایمان کے لیے زبان سے اعتراف ضروری ہے. اور دوسری چیز، ایمان کے لیے تصدیق بالقلب، کہ اپنے دل سے اس چیز پر ایمان رکھنا، اعتقاد کرنا، اس پہ بھروسہ رکھنا، اور جیسے زبان سے کہا ویسے دل سے بھی اسی چیز کو مینو عن ماننا، تسلیم کرنا، اس کا نام ایمان ہے. اور تیسری چیز عمل الجوارح، نیک عمل. اب ذرا ان تینوں چیزوں کی ذرا ہم وضاحت یوں سمجھ لیتے ہیں. ایک آدمی زبان سے اقرار کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا، لیکن دل سے نہیں مانا، دل سے تصدیق نہیں کی. عمل بھی نیک ہیں، زبان سے اقرار بھی کر لیا، لیکن دل اطمینان نہیں رکھتا، دل سے مطمئن نہیں. اس بندے کا ایمان نہیں ہے. اس کی مثال عبداللہ بن ابی منافقین کا سرگنا. زبان سے اقرار کرتا تھا اور نمازیں پانچوں پڑھتا تھا، پیارے پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہوتا، ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر جگہ پہ پیارے نبی کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا. کلمہ پڑھا، لوگ اس کو مسلمان کہتے تھے، حج بھی کیے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، سارے ہی کام کرتا تھا. لیکن اللہ نے کہا گیا جہنم میں بے ایمان. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے گڑھے میں. زبان سے اقرار کیا، عمل بھی نیک تھے، لیکن دل سے نہیں مانا. بھائیو، زبان سے اقرار نہیں کیا، دل سے تسلیم کر لیا، عمل بھی بہت نیک
کہا میرے بھتیجے, صحیح بخاری کتاب الایمان, ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے, میرے بیٹے, میں جانتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ تیرا مذہب, تیری دعوت, تیری سوچ, تیرا نظریہ, تیری فکر وہی فکر ہے جو انبیاء کی ہے, جو اللہ کی ہے. میں دل سے مانتا ہوں, میں دل سے قبول کرتا ہوں. اور عمل بھی کتنے اچھے ہیں, بیت اللہ کا متولی ہے, پیارے پیغمبر کی کفالت کی, نبی کی پرورش کی, اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے جب تک ابو طالب زندہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہا. ہر معاملے میں, ہر جگہ پہ اپنی برادری سے, قوم قبیلے سے, مشرکین سے, دشمنان سے, ہر جگہ سے پیارے نبی کا مکمل دفاع کیا ابو طالب نے, اور دل سے مانا تیری دعوت سچی ہے, لیکن زبان سے نہیں مانا. پیارے نبی نے کہا چاچا کان میں کلمہ پڑھ دو, میں تمہاری سفارش کر دوں گا. صحیح بخاری کتاب الایمان ہے. ابو طالب دیکھنے لگا پیارے پیغمبر کے چہرے کو, ادھر دیکھا ساری برادری بیٹھی ہوئی ہے, ابو لہب, ابو جہل, یہ عتبہ شیبہ کافر سارے بے ایمان بیٹھے تھے. ہاں جی, سمجھ گئے کہ نبی کیا دعوت دے رہے ہیں. کہنے لگے کہ ابو طالب دیکھنا, جاتے جاتے اپنے باپ دادے کا دین نہ چھوڑ دینا. برادری کا تانا, برادری کی باتیں, میرے بعد یہ کیا کہیں گے کہ جاتا جاتا بڈھا اپنے دین کو چھوڑ گیا. کہتا ہے متو علی ملت ابانا, میں اپنے باپ دادے کے دین پہ مر رہا ہوں. مر گیا, فوت ہو گیا. پیارے پیغمبر بڑے غمگین ہیں, بڑے پریشان ہیں. اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی, رب چاہتا تو ہدایت ملتی, اللہ نے اس کے بارے میں ہدایت لکھی نہیں تھی, یہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, پیارے نبی نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے جوتے پہنائے گا کہ جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے ابلے گا, ایسے کھولے گا کہ جیسے یہ دودھ یا پانی یہ چولہے کے اوپر ابلتا ہے, کھولتا ہے. اور آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ابو طالب کو مسلمان بناتے اور وہ جنت میں داخل کرتے ہیں. بالکل جھوٹ ہے 100%. بھائیو واضح صحیح حدیث ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوا تھا. پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان سے اقرار نہیں کیا, دل سے مانا تھا, دل سے. یہاں کچھ باتیں ہیں جیسے ہمارے بھائی نہیں کہیں کہہ دیتے او جی بالکل جی, اگر کسی کو کہہ لیں کہ بھائی جان داڑھی وغیرہ رکھ لو, او جی بس دلوں صاف آتے, بس ضرورت ہی نہیں. یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کی دل کے اندر داڑھی ہے, مطلب یہ داڑھی والے کام کرتا ہے, بڑا نیک آدمی ہے, بڑا متقی ہے. اور بھائیو اللہ نے کہا یہ نہیں, اقرار باللسان, تصدیق بالقلب, عمل الجوارح, یہ تینوں چیزیں واضح ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ تیسری چیز نیک عمل بھی ہے. اب کلمہ پڑھ لیا, دل سے مان بھی لیا, اور پھر عمل کیا نہیں, اس کا بھی ایمان کامل نہیں ہے. کیونکہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ایمان کے بعد نیک عمل جب تک نہ کیے جائیں گے تو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اس لیے ان تین چیزوں کا نام, اس مجموعے کا نام ایمان ہے. اگر یہ تین چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں تو یہ بندہ ایمان والا ہے, مومن ہے, انشاءاللہ یہ جنتی ہے. اکیلا کلمہ پڑھنے سے, مسلمان ہونے سے بندہ جنتی نہیں ہوگا. تو چلو آگے چلتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کامیابی کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر جس کے اندر ایمان داخل ہو جائے وہ پھر کبھی کامیابی کی راہ سے بھٹک نہیں سکتا. شیطان ابلیس نے کیا کہا تھا,
قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین الا عبادك منہم المخلصین، یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن جن کے اندر اخلاص ہوا، اور اخلاص کا دوسرا نام ایمان ہے کہ جن کے اندر ایمان ہوا وہ میری رینج سے باہر ہوں گے، میں ان پہ اپنا وار نہیں چلا سکوں گا۔ اور ایمان کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جس کے اندر ایمان آتا ہے نا، وہ پھر ان رکاوٹوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ واقعات بے شمار ہیں۔ وہ حبیب نجار رضی اللہ عنہ جو انطاکیہ قبیلے کی طرف، انطاکیہ علاقے کی طرف نبی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کی طرف گیا کہ جب اللہ نے ایک دو فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، جب اللہ نے ایک نبی کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، تینوں نبیوں نے آ کر اس قوم کو دعوت دی، اللہ کی توحید سکھلائی، اللہ کی دعوت دی، توحید کے بارے میں بتلایا۔ لوگ ان کے خلاف ہوئے، ان کو مارنا شروع کیا، ان کو پیٹنا شروع کیا اور ان کے بارے میں باتیں کی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، ایک آدمی بستی کے کونے سے دور سے بھاگتا ہوا آیا، کہتا او لوگو میری بستی کے لوگو، کیوں ان کو مار رہے ہو، کیوں انہیں پیٹ رہے ہو، کیا انہوں نے جرم کیا ہے، کیا ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ، کس جرم کی پاداش پہ ان کو پیٹا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا، یہ اپنے باپ دادے کے دین سے ہٹوا کر یہ ہمیں کوئی نیا دین بتلا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جب دعوت کو سنا، جب بات کو سنا تو کہنے لگا بات تو ان کی سچی ہے، ان کی بات تو ٹھیک ہے، تم کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ انہوں نے ان کو چھوڑا، اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اتنا مارا۔ مفسرین نے اپنے نئے انداز میں اپنے لکھا ہے کہ اس کے پیٹ پہ چڑھ کر انہوں نے اچھلنا کودنا شروع کیا، اس کی انتڑیاں باہر آ گئیں اور وہ اسی حالت میں فوت ہوا، شہید ہوا، اپنے رب کے پاس جانے لگا۔ اور جب وہ آدمی شہید ہونے کے قریب تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ اور لوگوں سن لو، انی آمنت بربکم فاسمعون، کان کھول کے سن لو، میں ایمان لا چکا ہوں اور میں اس رب پہ ایمان لا چکا ہوں جو تمہارا رب ہے، جو ہمارا رب ہے۔ اور آگے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری یہ قوم یہ جان لے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تم تو مجھے شہید کر رہے ہو، تم تو مجھے مار رہے ہو، لیکن میں تمہاری اس مار کی وجہ سے لوگوں کامیاب ہو گیا۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، لمبی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو زکوان بنو رعل، یہ مکہ کے پاس دو قبیلے تھے، ہاں جی، انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہاں سے مسلمانوں کو دھوکے کے ساتھ لاؤ تاکہ ہم ان سے اپنے بدلے لے سکے۔ اور یہ وفد آیا پیارے پیغمبر کے پاس، آ کر کہنے لگے، انس بن مالک اس روایت کے راوی ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ کچھ نوجوانوں کو بھیجیں جو ہمارے علاقے میں آ کر دعوت کا کام کریں، تبلیغ کریں گے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب صحابہ اکرام کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ واقعہ لمبا ہے، اس میں بہت سارے سبق ہیں، لیکن میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے 70 صحابہ کو ان کے اندر شامل کیا، اس گروہ کے اندر، کہا جاؤ بھائی ان کے ساتھ ان کے قبیلوں میں جا کے دعوت دینا، اور ان کا امیر مقرر کیا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ انس بن مالک کے ماموں تھے، ان کو ان کا امیر مقرر کر کے یہ قافلہ روانہ کر دیا اور آگے لے جا کر اپنے قبیلے میں ان مشرکین نے دھوکہ دیا
اور ان پہ حملہ کر دیا اور ان کو شہید کر دیا، یہ سارے کے سارے مسلمان، یہ سارے کے سارے قاری قرآن، پیغمبر کی طرف سے بھیجے گئے مبلغین، واعظین جو تبلیغ کے لیے نکلے تھے، ان کو شہید کر دیا۔ ان میں سے یہ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ اپنی قوم کو دعوت بھی دے رہے تھے اور ان کے قریب تھے کہ ایک آدمی پیچھے سے اس نے آ کے نیزے کا وار کیا، آگے سے پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں نیچے گر گئیں اور شہید ہو گئے۔ اور آخری جو ان کی زبان پر جملہ تھا وہ کیا تھا؟ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حرام بن ملحان کی زبان سے آخری جملہ نکلا، پیٹ چاک ہو گیا، انتڑیاں نیچے گر گئیں، اور جملہ کیسا بولتے ہیں؟ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کہ رب کے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جبار بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی مسلمان نہیں تھے، ابھی انہی کے اندر کافروں کے اندر ہی شامل تھے، مشرکین کے اندر تھے، کہتے ہیں میں قریب کھڑا تھا، میں نے جب یہ حرام بن ملحان کی بات کو سنا تو میں سوچ میں پڑ گیا، میرے حواس ختم ہو گئے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ مرتے ہوئے آدمی آہو بکا کرتا ہے، ہائے میں مر گیا، میں نو پڑھو، یہ کرو وہ کرو، ہاں جی آدمی چیخو پکار کرتا ہے، یا اس کی زبان سے کوئی ہائے ہوئی کی الفاظ نکلتے ہیں، یہ کیسا آدمی ہے؟ کہتا فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب، اور پھر قسم بھی اٹھا رہا ہے ساتھ۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ جبار بن سلمہ کہتے رضی اللہ عنہ، میں پھر اس کھوج میں لگا کہ یہ کون سی کامیابی ہے۔ پھر میں نے لوگوں سے پوچھا، او بھائی تم تو اس کو مار رہے تھے، تم تو اس کو شہید کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہا تھا میں کامیاب ہو گیا، اس منطق کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلتے 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 بات صحابہ تک پہنچی، کسی مسلمان تک پہنچی، اس نے اس کو سمجھایا کہ اصل کامیابی وہ کامیابی ہے کہ جو آدمی دنیا سے اپنے گناہوں کو دھو کر، دنیا سے پاک اور صاف ہو کر، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا کر، اللہ کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب تو وہ ہے۔ تو لہذا یہ شخص دنیا میں اپنے سارے گناہوں کو دھو گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ جبار بن سلمہ پھر بعد میں مسلمان ہوئے، کہتے ہیں کہ مجھے آج تک ان کا وہ جملہ نہیں بھولا، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو بھائیو یہ کامیابی ہے کہ جو آدمی دنیا یہ تو گزر جائے گی، اور آج ہمارے تصور میں یہی کامیابی ہے کہ جو آدمی مالدار ہے بڑا کامیاب ہے، جو کسی عہدے پر فائز ہے ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے، جو الیکشن میں جیت گیا ہم نے کہا کامیاب ہو گیا۔ بھائیو یہ دنیا کی دوڑ ہوتی ہے، یہ دنیا کے مسابقات ہوتے ہیں، یہ دنیا کی مقابلہ بازیاں ہوتی ہیں، یہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے یہ دن پھرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اس کو کامیابی کے ساتھ تعبیر نہ کرو۔ کیا نعوذ باللہ ایک بات ہے چھوٹی سی، جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے، صحابہ اکرام شہید ہوئے، ہم کیا کہیں گے کہ مسلمان اس میں کامیاب نہیں ہوئے، کافر کامیاب ہو گئے؟ نہیں، اس میں پھر بھی کامیاب مسلمان ہی تھے، چونکہ ان کی زندگی اور ان کے ایمان اور ان کے معاملات کا معیار کچھ اور تھا، ان کی زندگی کا معیار کچھ اور تھا۔ اصل میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ انسان کے اعمال پہ اور انسان کے ایمان پہ، کہ اگر اس کا ایمان
اگر اس کا ایمان اللہ پہ قائم ہے، نبی پہ قائم ہے، اللہ اس کے رسول پر ہے، آسمانی کتب پر ہے، تو یہ کامیابی ہے۔ اگر اس کا ایمان ان چیزوں پر نہیں تو کوئی کامیابی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آج کتنے ایسے لوگ ہمیں ملیں گے کہ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اور عمل بھی ہمیں نیک ملتے ہیں، لیکن بھائیو دل سے نہیں مانتے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، پھر کام بھی اچھے کرتا ہے، پھر دل سے کیوں نہیں مانتا؟ بھائی نہیں مانتے، حقیقت بات ہے نہیں مانتے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو دل سے اقرار کرتے ہیں۔ اگر میں دل سے مانوں تو پھر نبی کی مخالفت کیوں کروں؟ اگر میں دل سے مانوں لا الہ الا اللہ، اور پھر یہ قبروں پہ، مزاروں پہ، ہاں جی عرس میلوں پہ، اور پھر ان شرک، بدعات، خرافات اور ایسے اڈوں پر کیوں جاؤں؟ اگر میں نے اللہ کو مانا ہے، اگر اللہ پہ میرا ایمان ہے، تو پھر میں اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے دروازے پہ کیوں جاتا ہوں؟ اگر میں غیروں کے دروازے پہ جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ زبان سے اقرار کیا، دل سے نہیں مانا۔ وہ مشرکین سمجھتے تھے اس بات کو، اسی لیے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے کہ اگر کلمہ پڑھ لیا تو پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ آج ہماری امت مسلمہ ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، پھر جو دل میں آتا ہے کرتے رہتے۔ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر شرک نہیں کرنا۔ اچھا اب بات لمبی نہ کہیں ہو جائے، اب شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بھائیو سب سے بڑی رکاوٹ کامیابی کے اندر شرک ہے، شرک۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ جی وہ جو تھا نا ابو لہب، ابو جہل، یہ جو ہندو ہے، مودی ہے، یہ فلانا، یہ سارے مشرک ہیں۔ میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں تو مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور کئی علماء سے آپ نے سنا ہوگا، کئی تحریروں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جی کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہو سکتا۔ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 106 ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے، یہ نہیں کہا تھوڑے سے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، بہت زیادہ، بہت سارے ایسے مومن ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ جو شرک بھی کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی اور شرک بھی۔ اور بھائی شرک لمبی چوڑی تفصیل نہیں، بس معمولی سی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کی صفات کو، اللہ کی صفات کو کسی بھی مخلوق میں، کسی بھی مخلوق میں شامل کرنا، اس کا نام شرک ہے۔ بس مختصر سی تعریف ہے، اللہ کی کسی بھی صفت کو کسی بھی اللہ کی مخلوق میں شامل کرنا، اس کا نام شرک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، لفظ ہے داتا۔ اب یہ اللہ کی صفت ہے، داتا اللہ کی صفت ہے۔ داتا فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دینے والا، عطا کرنے والا۔ یہ عربی کا لفظ ہی نہیں، نہ اردو کا لفظ ہے۔ یہ داتا فارسی کا لفظ ہے کہ جس سے مانگا جائے اور فوراً دے دے، اس کو داتا کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اور ہم نے یہ صفت اللہ کی چرا کر یا اس میں یہ شرکت کر کے ہم نے علی حجویری کو صفت دے دی۔ شرک ہو گیا، واضح شرک ہے، واضح شرک۔ اچھا پھر شیطان نے کیسا ہمارے ذہنوں پر ہاں جی اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے، ہمیں یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ کسی ایسے آدمی سے کہ جو علی حجویری کا بڑا معتقد ہو، یا وہاں پر جو بیٹھا ہوا مجاور ہے، آپ اس کے ساتھ ہی بات کر لیں، ہاں جی میں
آپ کہہ رہے ہیں میں رب کے دربار پر آیا ہوں. رب کے دربار پہ؟ کہے گا ہاں جی. کہ رب کا دربار وہ ہے یعنی کہ جو ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے. کہے گا رب کا دربار وہ ہے اور بھی یہ کس کا ہے؟ کہتا ہے یہ تو داتا کا دربار ہے. دیکھو جہالت جہالت جہالت. حالانکہ داتا ہی رب کی صفت ہے. وہ کہے گا داتا کا دربار، اللہ کا دربار وہ ہے، یہ داتا کا دربار ہے. انا للہ. یہ جہالت ہے بھائی. اچھا پہلے لوگ تھے ان پڑھ جاہل اور آج پڑھے لکھے جاہل ہیں. ڈگریاں حاصل کر لی، نہ خواندگی نہیں. پڑھے لکھے لوگ پی ایچ ڈی کیے ہوئے اور آؤٹ کنٹری سے یعنی کہ فارن کنٹری سے پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے منطقی اور پروفیسر، وہ بھی اس جہالت کا شکار ہے. ہم عموماً کدھر جا رہے ہیں جی؟ داتا کی نگری جا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ صفت اللہ کی، اللہ سے صفت چھین کر ہم نے ایک مخلوق علی حجویری کو دی تو یہ شرک ہوا. اسی طرح اور بھی کئی اللہ کی صفات ہیں جو ہم نے اللہ سے چھین کر ہم نے اللہ کی مخلوق کو دی تو بھائی شرک ہو گیا. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 65 ہے. اللہ نے کہا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، ان سے سوال کریں. یا اللہ کن سے پوچھوں؟ پیارے پیغمبر کے مد مقابل کون تھے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے. ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، عتبہ شیبہ تھے، یہ بڑے بڑے کافر تھے. اللہ نے کہا ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو. من خلق السماوات. آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے بنائی؟ اور یہ سب کچھ تمہیں مجھے کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اللہ نے کہا ان کا جواب کیا انہوں نے جواب دیا؟ اور ساتھ یہ بھی کہا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ. ضرور بالضرور. اب اللہ کی کہی ہوئی بات میں شک نہیں، ضرور ان کا جواب یہی ہے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے. زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، ہمیں تمہیں اللہ نے بنایا. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. ان سے پھر پوچھو، پھر سوال کرو آسمان سے بارش کس نے برسائی؟ تمہاری بنجر زمین جو بے آباد پڑی تھی، گرمی سے سڑ رہی تھی، اس کو نرم کس نے کیا؟ اس کی پھر یہ تپش کو ختم کر کے اللہ نے اس کے اندر یہ پانی کے ساتھ اس زمین کو کس نے لہلایا؟ اس زمین کو سرسبز و شاداب کس نے کیا؟ اس زمین سے غلہ اناج کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ سارے مشرکین مل کے کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے کیا. جب زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، آسمان سے بارش اللہ نے برسائی، غلہ اناج اللہ نے اگایا، مجھے اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز اللہ نے بنائی، تو پھر یہ کیا چیز ہے کہ تم مشرک ہو اور پھر یہ مسلمان ہیں؟ وہ حد امتیاز کیا ہے ان کے درمیان؟ وہ فرق کیا ہے؟ یہی دعوت تو پیارے نبی دیتے تھے کہ لوگوں اللہ اکیلا ہے، یہ زمین آسمان اللہ نے بنائے، مجھے اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا. یہی دعوت و نبی دیتے تھے، یہی تو وہ اقرار کر رہے ہیں. پھر وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ان کو مشرک کہا اور ہمیں مومن کہا؟ کیا چیز؟ سورہ زمر کے اندر اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے. آیت نمبر 3 ہے ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. کہتے ہیں کہ ہم تو ان بتوں کے پاس، یہ لات منات عزا ہبل، ہم ان کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، یہ بارش برساتے ہیں، یہ ہمیں صحت و تندرستی دیتے ہیں.
ذرا سوچئے آج ہمارے مسلمان کا عقیدہ اور ان مشرکین کا عقیدہ جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. آج تو ہمارے مسلمان جاتے اس لیے ہیں کہ جی یہاں سے میری منت نہیں پوری ہوئی، نظر پوری نہیں ہوئی تو وہ سلطان بہو چلے جاؤ، پاک پتن چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، ملتان چلے جاؤ، فلان جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں سے یہ کرو، اولاد مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. آج تو سوچ مسلمان کی یہ ہے اور مشرکین کی سوچ یہ نہیں تھی. کیا سوچ تھی؟ ما نعبدہم الا لیقربونا، ہم ان لات منات عزا ہبل، ہم ان بتوں کے پاس اس لیے نہیں آتے، یہ دیتے ہیں ہمیں. تو پھر کیوں آتے ہو بھائی ان کے پاس؟ الا لیقربونا الی اللہ، یہ تو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یعنی ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں، ہم ان کے طفیل، ان کے صدقے، کہ یا اللہ تجھے لات کا صدقہ، یا اللہ تجھے عزا کا صدقہ، یا اللہ تجھے منات کا واسطہ، یا اللہ تجھے غبر کا طفیل. ہم تو ان کا طفیل صدقہ وسیلہ دیتے ہیں کہ جس وجہ سے اللہ ہم پہ مہربان ہو جاتا ہے. اب سوچ میں کتنا فرق ہے ہمارے مسلمان کی سوچ اور ان مشرکین کی سوچ. لیکن اللہ نے ان کو کیا کہا؟ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اللہ نے کہا مشرک ہیں، پلید ہیں، پلید. انما حرم علیہ الجنہ، اللہ نے کہا جنت حرام ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں معاف کرے گا ان کو چونکہ یہ مشرک ہیں. ان کا یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ طفیل اور صدقہ، یہ واسطہ دینا تو شرک بنا. اور آج میرے مسلمان بھائی کا وہاں پہ جا کے قیام کرنا، وہاں پہ جا کے اعتکاف کرنا اور وہاں سے ڈائریکٹ مانگنا، ہم کہتے ہیں یہ تو شرک ہی نہیں ہے. بھائیو یہ ہماری ساری غلط فہمیاں، اللہ جان یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں کہ ہم نے شرک کو سمجھا نہیں. اور سب سے بڑی رکاوٹ، بات لمبی ہو رہی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ آج کامیابیوں کے اندر یہ شرک ہے. اگر آج ہماری امت سے یہ شرک اور بدعات اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے، اس پر پھر بات کریں گے بدعات کیا ہے. اور شرک کے بھی آگے بہت ساری اس کی تفصیل ہے، کئی اس کی اقسام ہے شرک کی، کہ جو آج ہماری قوم کے اندر ایسے ناسور کی طرح یہ پھیل چکا ہے. یہ ہماری جو دنیاوی بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہیں بھائی جتنی خطرناک یہ روحانی بیماریاں. اور پھر کئی روحانی بیماریوں کے نام پہ جی ہم تو روحانی علاج کرتے ہیں، روحانی بیماریوں کا علاج کروا لو، وہ مزید شرک کی دلدل میں لوگوں کو پھنسا رہے ہوتے، ایمان بھی برباد کرتے ہیں، پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، لوگ اپنے عقیدے بھی برباد کرتے ہیں. تو بھائیو کامیابی کا زینہ استقامت فی الدین، ایمان باللہ، اقرار باللہ، عمل جوارح، قرآن اور سنت، توحید، اخلاص، نبی کی اطاعت، نبی کی محبت، اللہ کی عبادت، اللہ کا قرب، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس وجہ سے کل اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تم کامیاب، جہنم سے آزاد، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، جنت تمہارا مقام ہے. اگر انسان کے اندر یہ چیزیں موجود ہوئی تو تب کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی نہیں ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا، یہ دنیا کے معاملات، یہ دن ایام، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ کبھی کیسے آتے ہیں کبھی کیسے آتے ہیں. لوگوں نے کہا تھا نا ہم افغانستان میں کامیاب ہو جائیں گے، ہو گئے کامیاب. بڑا دعویٰ تھا امریکہ کو کہ میں افغانستان میں آ کے کامیاب ہو جاؤں گا، بڑے دعوے کیے، دنیا ڈرتی تھی، دنیا کانپتی تھی کہ اوے امریکہ آ گیا تے بس
بس اب تو گیا افغانستان، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ اس معاملے میں سینئر ہیں، ہاں جی، لوگوں نے یہاں تک باتیں کہیں یہ روس نہیں ہے، یہ امریکہ ہے۔ وہ روس تھا، پرانا دور تھا، یہ امریکہ ہے، امریکہ۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت روس ایسے نہیں ٹوٹ گیا تھا، امریکہ ساتھ تھا۔ امریکہ اگر ساتھ نہ ہوتا تو دیکھتے تم کیسے روس کو توڑ لیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا تیرا غرور، تیرا یہ جو گمانڈ ہے نا، ایسا خاک میں ملاؤں گا کہ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ۔ رب نے کہا تیری آنے والی کئی نسلیں یاد کریں گی کہ کیسا رب نے برباد کیا اس بدبخت کو۔ 20 سال تھوڑا عرصہ ہے، 20 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد وہ ذلت اٹھائی، وہ بربادی ان کا شکست بنی، وہ ان کا ذلت امیز حشر ہوا کہ آج دنیا ان کی ذلت پہ ہنستی ہے۔ جو کہتے تھے ہم تو بس ایک ہفتے کے لیے آئے ہیں جی، لو جی بس 2-4 مہینے دی گل، افغانستان اسی ایویں تے ایویں کر دینا، انڈیا نو کیا بھی تو اتنا جگہ بن جائے گا، اسی واپس چلے جاواں گے بس۔ انڈیا نے بھی کہا ٹھیک ہے، لگاؤ یہاں پہ پیسہ، انویسٹمنٹ کی، ایئرپورٹ بنائے، روڈ بنائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کالج، یونیورسٹیاں، کارپٹ روڈ۔ ہمارے موٹر وے تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں۔ دیکھو جا کے کندھار میں، کابل میں، کہ جیسے انڈیا نے وہاں پہ روڈ بنائے، ڈیم بنائے وہاں پہ، کہ لو جی بس میں تو مشکل آؤں گا۔ اللہ نے کہا یہ تمہاری تدبیریں ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ ان کی تدبیریں، یہ ان کی چالیں۔ ایک چال، ایک تدبیر، یعنی ایک اللہ کا پروگرام وہ الگ ہے۔ اللہ ان کو ایسے ذلیل کرے گا کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے پھر ایسے کر کے دکھا دیا۔ یہ دنیا کی کامیابیاں کوئی کامیابیاں نہیں ہوتی، حکومتیں آتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں، جو کرسی پہ آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کامیاب کوئی نہیں میرے بھائیو، یہ کامیابی کا زینہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے کامیاب لوگ دیکھے آپ نے، اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ لوگ کہ وہ آج رات تخت پر تھے اور صبح تختے پہ تھے، رات کو حکمران تھے اور صبح کو پھانسی کے پھندے پر لٹکے ہوئے۔ ایسے کئی واقعات دیکھے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ کامیابی وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد پچھتانا نہ پڑے، جس کے بعد رونا نہ پڑے۔ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین پوچھیں گے او میرے جنتی لوگوں بتاؤ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ اب تو کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں، ہمیں تو ہر چیز میسر ہے۔ یا اللہ یہاں پہ تو ہم نے وہ چیزیں سنی اور دیکھی جن کا کبھی تصور بھی نہیں تھا۔ یا اللہ اب تو کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں۔ اللہ کہیں گے دیکھ لو، پھر بھی سوچ لو، پھر بھی سوچ لو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ 3 دفعہ پوچھیں گے او میرے جنتی لوگوں دیکھ لو کوئی چیز باقی نہ رہ گئی ہو۔ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ایک چیز میں بتاؤں جو بھی باقی رہ گئی ہے؟ یا اللہ بتا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا کہ جو بھی کوئی کمی باقی ہو۔ اللہ فرماتا ہے پھر سن لو، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ آج کے بعد مجھ پر تمہاری ناراضگی حرام، اور آج کے بعد تم ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ یہاں پہ انسان کی عقل موف ہو جاتی ہے جب لفظ نا ہمیشہ، کب تک؟ 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کتنا سال؟ کوئی 1 ارب سال، 2 ارب سال، خرب سال؟ اللہ نے کہا نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ تمہاری سوچ ختم، اور ہمیشہ کامیابی، یہ کامیابی ہے کہ جس میں پھر کبھی اللہ کی ناراضگی نہیں،
اللہ اپنے بندوں پہ راضی، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور یہ کامیابی میرے بھائیوں، اس کامیابی کے لیے ہمیں تغو کرنی چاہیے، اس کامیابی کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ کامیابی ملے گی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اندر۔ یہ ایمان کے اندر ہے، ایمان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ چھوڑیے فرقوں کو، چھوڑیے جماعتوں کو، چھوڑیے مسلکوں کو، چھوڑیے گروہوں کو، یہ سارے گروہ، یہ سارے فرقے، یہ ساری جماعتیں، ہر آدمی اپنی اپنی دعوت دے گا، لیکن قرآن اور حدیث وہ دعوت ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اور یہی وہ دعوت ہے کہ جو دعوت ہمیں ان پستیوں سے نکال کر بلندیوں پر لے جائے گی، اور یہی وہ دعوت ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی سے ہٹا کر اللہ کی خوشنودگی کا سبب بنے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا تو ہم کامیاب ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔